چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جس طرح گولیاں چلائی گئیں وہ کسی طور قانون کے مطابق نہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں جو ہوا اس کی جمہوریت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ احتجاج کرنے والے نہتے لوگ تھے۔ پولیس کے ذریعے 14 افراد کو قتل کرایا گیا۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے بعد ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ایک پرامن مظاہرہ جو کہ پرائم منسٹر کے گھر کے باہر جو کرنے جا رہے تھے، جس طرح اس کے اوپر حملہ کیا گیا، جس طرح پولیس کتنی تھی، 30,000 پولیس تھی، اور کتنے مظاہرین تھے، مشکل سے 2-3 ہزار تھے۔ تو 30,000 پولیس کو 2-3 ہزار مظاہرین نے مارا، یہ آج کہا گیا، اور ہر قسم کا جھوٹ بولا گیا۔ مجھے ان سے پوری توقع ہے، کیونکہ ان کے جو حکمران ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کے وکیل بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے اس ملک میں، ایشو یہ ہے کہ جو حکومت کرتا ہے وہ سارے حکومت کے اداروں کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، جھوٹے ان سے بیانات پولیس سے بھی لکھواتا ہے، اپنے وکیلوں سے بھی، جو اسٹیٹ اٹارنی ہے جس کا کام ہے اسٹیٹ کے لیے کام کرنا، ان سے یہ حکمرانوں کے لیے کام کرواتے ہیں۔ جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا وہ اس کی ایک مثال ہے پاکستان میں کہ کسی جمہوریت کے اندر پولیس نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح گولیاں نہیں چلاتی جو چلائی گئی۔ شریف خاندان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کیونکہ پولیس قانون کے مطابق نہیں چل رہی تھی، پولیس ایک شریف خاندان کے ذاتی ملازم بنے ہوئے تھے۔ اب یہ جو کیس ہے یہ تو انشاءاللہ اب یہ فیصلہ کرے گی، لیکن میں ایک تھوڑی دیر چپ کر جاؤں، سن لو ذرا۔ اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح کوشش کی کہ یہ بتانے کے لیے کہ جناب اگر ہم چور ہیں تو باقی بھی چور ہیں۔ میرے سپریم کورٹ کے اندر کیسز کیے، 5 یا 6 الیکشن کمیشن میں کیسز کیے، ٹیررزم اینڈ دہشت گردی کے کیس کیے۔ ساری کوشش یہ ہے ڈرا کے دھمکا کے کہ کسی طرح میں پیچھے ہٹ جاؤں اور یہ کرپٹ شریف مافیا کا پیچھا چھوڑ دوں۔ عمران خان کا اپنے اوپر دائر کیے جانے والے کیسز اور پاناما کیس کو ایک جیسا قرار دیے جانے کے حوالے سے کہنا تھا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو میرا سپریم کورٹ میں کیس ہے وہی کیس ہے جو پاناما میں نواز شریف کا کیس ہے۔ نواز شریف کا کیس یہ ہے کہ 30,000 کروڑ روپیہ انہوں نے اس ملک سے باہر بھیجا ہے جو بچوں کے نام پہ ہے، اور میرا کیس یہ تھا کہ 60 لاکھ روپے کا میں نے جب کرکٹ کھیلتا تھا فلیٹ لیا۔ ان کا کیس یہ ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب بتائیں آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آیا اور آپ نے پیسہ باہر کیسے بھیجا، تو انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ دی، قطری خط۔ بچے اربوں پتی کیسے بنے؟ قطری نے پیسے دیے۔ التوفیق کے اربوں روپے قرضہ واپس لندن میں کیسے کیا؟ قطری نے دیا۔ لندن کے 4 مے فیئر کے فلیٹ محلات کس نے خرید کے دیے؟ قطری نے دیے۔ مجھے 60 لاکھ روپے کا میں نے فلیٹ لیا آج سے 33 سال پہلے، 60 دستاویزات دیے سپریم کورٹ میں، 60 ڈاکیومنٹس دیے، کتنے کا فلیٹ لیا، پیسہ کدھر سے آیا، بیچا کتنے کا، پیسہ پاکستان کیسے آیا، 60 ڈاکیومنٹس دیے ہیں 60 لاکھ روپے کی پراپرٹی پہ۔ انہوں نے 30,000 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کی ایک ڈاکیومنٹ دیا ہے، قطری خط، اور پھر نواز شریف کہتا ہے مجھے کیوں نکالا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے مزید کہا اس پوائنٹ کے اوپر جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا ہے اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے جمہوریت کے اندر۔ ایک پرامن احتجاج اگر کوئی تھے بھی تو نہتے لوگ تھے، جس میں 2 عورتیں تھیں، 14 قتل کیے، تقریباً 100 لوگوں کو گولیاں ماری پولیس کے ذریعے۔ تو اس میں تو سارے پاکستانیوں کا یہ کیس ہے، وہ پاکستانی تھے، انسان تھے، تو ان کے اوپر تو ساری پارٹیز متفق ہے۔
لیکن یہ غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ آصف زرداری کے پیپلز پارٹی کے صدر ہوتے ہوئے تحریک انصاف کسی قسم کی ان سے الائنس کر سکتی ہے. یہ کوئی غلط فہمی میں کسی کو نہیں آنا چاہیے. اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو میں ابھی مل جاتا پیپلز پارٹی سے نواز شریف کو گرانے کے لیے. لیکن اگر کرپشن کے خلاف جنگ ہے تو میں آصف زرداری کی پارٹی سے کیسے الائنس کر سکتا ہوں؟ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک. ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.